الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے ہدایۃ النحو کا سبق نمبر 8 پڑھنا ہے، تو جتنا سبق پڑھنا ہے سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلامتہ صحۃ الاخبار عنہ نحو زید قائم والاضافۃ نحو غلام زید ودخول لام التعریف کالرجل والجر والتنوین نحو بزید والتثنیۃ والجمع والنعت والتصغیر والنداء فإن كل هذه خواص الاسم۔ ومعنى الإخبار عنه أن يكون محكوما عليه لكونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ، ويسمى اسما لسموه على قسيميه لا لكونه اسما على المعنى۔ جی یہاں تک ہم نے آج پڑھنا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ آپ سماعت فرما لیں کہ آج کے سبق میں کیا چیز اب سنیں گے۔ دو چیزیں آج کے سبق میں ہم نے پڑھنی ہیں۔ نمبر 1 اسم کی علامات جو ہیں، پہچان، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 اسم کو اسم کہنے کی وجہ، اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں یہ وجہ پڑھیں گے، اور اسم کی جو علامات ہیں ان کو پڑھیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب کوئی بھی چیز ہوتی ہے جب اس کی تعریف کر دی جائے تو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اس کی پہچان کے لیے صورتیں بیان کر دینا، علامتیں لے کے آ جانا، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تعریف کر دی، بات واضح ہو گئی، سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، پھر باقاعدہ علامتوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو نحویوں نے اس کا جواب یہ دیا اس سوال کا کہ جناب کوئی بھی چیز ہے جو وجود رکھتی ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو اس کا وجود جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 وجود ذہنی، وجود ذہنی، ذہنوں کے اندر اس کا وجود ہوگا، ایک خاص خاکہ ہوگا، نقشہ جو ہے وہ قائم ہو جائے گا ذہن کے اندر۔ نمبر 2 خارجی وجود، نمبر 2 خارجی وجود۔ اچھا، جب کسی چیز کی تعریف آپ کریں گے، یعنی وہ چیز جو خارج میں موجود ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو اس چیز کی جب آپ تعریف کریں گے، ڈیفینیشن کریں گے، تو آپ کے ذہن کے اندر ایک خاکہ آ جائے گا، ایک نقشہ آ جائے گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ اس طریقے کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ظاہر میں دیکھیں گے، ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے کتاب کو دیکھیں گے، تو کتاب کے اوپر کہیں کہیں آپ کو تنوین نظر آئے گی، کہیں آپ کو الف لام نظر آئے گا، کہیں آپ کو ندا نظر آئے گی، کہیں آپ کو کلمہ تثنیہ کا جمع کا نظر آئے گا، ٹھیک ہے، کہیں آپ کو مضاف مضاف الیہ نظر آئے گا۔ یہ ساری صورتیں آپ کو نظر آئیں گی، تو آپ جب دیکھیں گے تو دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ جناب یہ اسم ہے، یہ اسم ہے۔ اس کا وجود جو ہے ظاہر میں پہچاننے کے لیے علامتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تعریف سے ذہن کے اندر ایک چیز کا نقشہ پیدا ہو گیا ہے، نقشہ آ گیا ہے، سمجھ آ گئی ہے ایک بات، لیکن جب ظاہری آنکھوں سے ہم دیکھیں گے نا اس چیز کی طرف، تو ہمارے پاس ایسی نشانی علامتیں ہونی چاہیے کہ جن کو ہم دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ جناب یہ فلانی چیز ہے، یہ فلانی چیز ہے، یہ فلانی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعریف سے وجود ذہنی کی پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور علامتوں سے وجود خارجی کی پہچان ہوتی ہے، یعنی خارج کے اندر جو چیز پائی جا رہی ہے اس کی پہچان علامتوں کے ذریعے سے ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے تعریف کے بعد
صاحب کتاب آگے لے کے آئے ہیں علامتیں۔ آئیے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ وضاحت جو ہے وہ بھی ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلامتہ، اور اس کی علامتیں۔ ضمیر جو ہے اس کا مرجع پیچھے اسم ہے، چونکہ کلام اسم کے بارے میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اسم کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو ضمیر کا مرجع بھی لفظ اسم ہوگا، الاسم۔ علامتہ، اور اس کی علامت یعنی اسم کی علامت۔ نمبر 1، صحت الاخبار عنہ۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جناب وہ ایسا کلمہ ہو کہ جس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو، جس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو، اور یہ خاصا اسم کے اندر پایا جاتا ہے، فعل اور حرف میں نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ فعل میں اس لیے نہیں پایا جاتا کہ جناب فعل کے ذریعے تو خبر دی جاتی ہے، عموماً فعل کے ذریعے بھی خبر دی جاتی ہے، جیسے اسم فاعل وغیرہ کے ذریعے دی جاتی ہے، تو فعل کے ذریعے خبر دی جاتی ہے، نہ کہ فعل کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل کا خاصہ ہے ہی نہیں، فعل کے اندر یہ چیز پائی نہیں جاتی۔ اور جو حرف بیچارہ ہے تو وہ تو اپنے معنی پر ہی ذاتی طور پر خود دلالت نہیں کرتا، کجا کہ یہ کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ کسی چیز کے بارے میں خبر دے۔ تو یہ فعل اور حرف کے اندر یہ نئی چیز پائی جاتی، یہ صرف اور صرف اسم کے اندر خاصیت ہے کہ اسم کے بارے میں خبر دی جاتی ہے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ وہ ایسا کلمہ ہو کہ جس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو۔ آگے مثال لے لیں، نحو زید قائم، نحو جیسے کہ، زید قائم، یہ مثال ہے، زید کھڑا ہے۔ اب اس مثال کے اندر جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ لفظ زید ہے، ٹھیک ہے، زید کھڑا ہے۔ اب زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور خبر درست بھی ہو سکتی ہے، خبر درست بھی ہو سکتی ہے، یہ واقعی خارج کے اندر زید کھڑا ہوگا، انکار اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اسم ہوتا ہے۔ اب زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اور خبر درست بھی ہے، تو لفظ زید یہ صاحب کتاب کی اس علامت سے ہم نے پہچان لیا کہ لفظ زید جو یہ اسم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اور یہ خبر دینا درست بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ والاضافۃ، اور مضاف ہونا، اور مضاف ہونا، اضافت یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اس کا عطف جو ہے وہ صحت الاخبار پر ہے، ما قبل پر عطف ہے۔ اچھا، اب دیکھ لیں، آپ اس کی ترکیب کو دیکھ لیں، دیکھیں صحت الاخبار عنہ، مضاف الیہ وغیرہ مل کر، متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا جناب معطوف علیہ، والاضافۃ یہ معطوف اول ہو جائے گا، ودخول لام التعریف معطوف ثانی ہو جائے گا، والجر والتنوین یہ بھی ثالث و رابع ہو جائیں گے، والتثنیۃ خامس، والجمع سادس، والنعت سابع، والتصغیر ثامن، والنداء یہ تاسع، یہ سارے معطوفات مل جائیں گے، ٹھیک ہے، اور مل کر یہ علامتوں کی خبر بن جائیں گے، یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان کی جو علامتوں کے ساتھ ساتھ مثالیں ہیں نا، ان کی ترکیب ہم الگ سے کریں گے، یہ جملہ الگ ہو جائے گا اور ہر مثال کی ترکیب الگ ہو جائے گی۔ نحو مضاف ہو جائے گا، زید قائم مبتدا خبر مل کر بتاویل مفرد ہو کر، ٹھیک ہے، جو ہے وہ نحو کا مضاف ہے، اور یہ مبتدا محذوف کی خبر بن جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح آگے بھی اسی طرح ترکیبیں چلیں گی مثالوں کی، تو یہ آپ نے عبارت سمجھ لی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ والاضافۃ، اور اضافت، مضاف ہونا اور مضاف الیہ دونوں ہونا، ناویوں کے دونوں اقوال موجود ہیں، بعضوں نے اختلاف کیا ہے لیکن آپ ان اختلافات کو چھوڑیں فی الحال، ٹھیک ہے، آپ یہی رکھیں مضاف اور مضاف الیہ ہونا دونوں،
اسم کی علامت ہیں، ٹھیک ہے. اور جہاں پر اگر فعل اگر بن رہا ہوتا ہے تو وہ فعل بھی بطویل مفرد ہو کر ڈائریکٹ جو ہے وہ فعل بھی جو ہے وہ مضاف الیہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے. وہ بھی بطویل مفرد ہوتا ہے، اسم کی تعویل میں ہو کر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یوں ہی سمجھ لیں کہ مضاف مضاف الیہ دونوں اسم کی علامت ہیں. جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام. اچھا مضاف مضاف الیہ کا پتہ کیسے چلے گا؟ آسان سی یہ پہچان ہے، اس کے اردو ترجمے کے اندر کا، کی، کے، کو وغیرہ آتا ہے. غلام و زیدن، زید کا غلام، قلم و زیدن، زید کا قلم، ٹھیک ہے. اسی طرح دیگر مثالیں ہیں. یہ پہچان کا طریقہ ہے، اردو ترجمے کے اندر کا، کی، کے وغیرہ الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. یہ دو علامتیں صاحب کتاب نے بیان کر دی ہیں. اور تیسری علامت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ دخول لام تعریف، لام تعریف کا داخل ہونا. لام تعریف کا داخل ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. معلوم ہوا کہ الف لام جس پر ہو تو وہ اسم ہوتا ہے. کر رجلی، جیسا کہ لفظ الرجل ہے. اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ استاد جی ہم نے بنیادی جو نحو کی کتاب پڑھی ہے اس میں تو ہم نے پڑھا ہے کہ الف لام برائے تعریف ہوتا ہے. اب صاحب کتاب جو ہے وہ لام تعریف اکیلا ہی لکھ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو احباب بات یہ ہے کہ حرف تعریف کے بارے میں نحویوں نے اختلاف رکھا ہے. حرف تعریف کے بارے میں نحویوں کا اختلاف ہے. 3 اقوال موجود ہیں اس بارے میں. نمبر 1 امام سیبویہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ حرف تعریف صرف لام ہے. لام حرف تعریف ہے. شروع میں جو حمزہ آیا ہے وہ ابتدا بالسکون کے محال ہونے کی بنا پر آیا ہے. لام تھا، لام ساکن تھا اور ساکن سے ابتدا ہو نہیں سکتی، تو اس ابتدا کرنے کے لیے شروع کے اندر حمزہ لائے ہیں، ورنہ جو لام ہے وہی حرف تعریف ہے. یہ امام سیبویہ کا قول ہے، ٹھیک ہے. دوسرا قول امام خلیل بن احمد کا ہے، ٹھیک ہے. ان کے ہاں الف لام کا مجموعہ یہ حرف تعریف ہے. الف لام کا مجموعہ. وہ فرماتے، مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں جیسے حل، لفظ حل ہے نا، حل، ہا اور لام کا مجموعہ استفہام کے لیے ہے، تو اسی طرح تعریف کے لیے الف اور لام کا مجموعہ جو ہے وہ تعریف کے لیے حرف تعریف ہے. تیسرا قول امام مبرد کا ہے، ان کے نزدیک حمزہ تعریف کے لیے ہے، ٹھیک ہے. حمزہ تعریف کے لیے ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ لام جو آیا ہے یہ لام یہ حمزہ تعریف اور حمزہ استفہام میں فرق کرنے کے لیے ہے کہ حمزہ استفہام کے اندر جو ہے وہ لام نہیں ہوگا اور حمزہ تعریف کا جو ہوگا اس کے ساتھ لام ہوگا. یہ فرق اور ڈفرنس بیان کرنے کے لیے آیا ہے. تو یہ تینوں اقوال ہیں. صاحب کتاب کے نزدیک جو راجح قول ہے وہ امام سیبویہ کا قول ہے، ٹھیک ہے. صاحب کتاب کے نزدیک امام سیبویہ کا قول ہے، تو انہوں نے اسی بنا پر یہ لام تعریف ذکر کیا ہے. اچھا جو کہتے ہیں الف لام وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی درست ہیں، ٹھیک ہے نا. الف لام برائے تعریف بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صاحب کتاب نے وہ الف لام کو ذکر فرمایا ہے. فرماتے ہیں دخول لام تعریف، لام تعریف کا داخل ہونا. کر رجلی، جیسے لفظ الرجل. اب رجل کے اوپر الف لام آیا ہے تو معلوم ہو گیا کہ یہ اسم ہے، الف لام نے پہچان کروا دی. والجر والتنوین، اور جر اور تنوین کا ہونا. جر اور تنوین کا ہونا، جر سے مراد زیر ہونا، یہ اسم کا خاص ہے، اسم کی علامت ہے. فعل پر زیر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. فعل پر زیر نہیں ہوتی اور تنوین بھی نہیں ہوتی، یہ عام حکم ہے تنوین کا. ورنہ تنوین ترنم، جو تنوین کی 5 اقسام ہے نا، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک ہے جو تنوین ترنم ہے، وہ وزن شعری وغیرہ کو برقرار رکھنے کے لیے فعل پر بھی آ جاتی ہے، ورنہ یہ اسم کا خاصہ ہے، اسم کے اندر ہی یہ ہوتی ہے. نحو بزیدن، یہاں پر مثال دی ہے حرف جر کی. نحو بزیدن، حرف جر، زیدن مجرور، ٹھیک. اچھا یہ ایک مثال دی، اس کو آپ دونوں پر ہی لگا سکتے ہیں، جر اور تنوین پر. زیر بھی آ رہی ہے بزیدن پر، ٹھیک ہے، جر بھی ہے اور تنوین بھی ہے، دونوں کی ایک ہی مثال بنا لیں، ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں وتثنیۃ والجمع،
تثنیہ اور جمع ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ جناب استاد محترم آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب تثنیہ اور جمع ہونا اسم کی علامت ہے؟ ارے ہم نے فعل بھی پڑھا ہے، وہ تثنیہ ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ضربا فعل واحد ہے، ٹھیک ہے، ضربا الف کو لاحق کر دیں تو یہ فعل تثنیہ ہے۔ ضربو، ٹھیک ہے، واو جمع لے آئیں تو وہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ استاد محترم بات یہ ہے کہ فعل تثنیہ بھی آ رہا ہے، فعل جمع کا بھی آ رہا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ اسم کا خاصہ ہے؟ یہ تو فعل کے اندر بھی پایا جاتا ہے، آپ کی بات صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ جناب اصل میں نا فعل واحد ہی ہوتا ہے، اصل میں فعل واحد ہی ہوتا ہے، تثنیہ اور جمع جو ہے وہ فاعل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ فعل تثنیہ ہے، یہ فعل جمع ہے، وہ فاعل کا اعتبار کرتے ہوئے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اصل میں فعل واحد ہی ہوتا ہے، اصل میں فعل واحد ہی ہوتا ہے۔ جیسے ضربا لے لیں تثنیہ کا صیغہ، ٹھیک ہے، تو اس میں اصل میں ضربا فعل واحد ہی ہے، آگے جو الف ہے نا، الف وہ ضمیر متصل ہے اور ضمائر اسماء میں سے ہیں نہ کہ افعال میں سے، ٹھیک ہے، تو اصل میں وہ اسم ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب یہ تثنیہ ہے، وہ تثنیہ اصل میں اسم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جمع کا صیغہ لے لیں ضربو، تو اس میں واو جمع ہے، ٹھیک ہے، تو یہ واو جمع کی ہے جو یہ فاعل ہے اس فعل کا، ٹھیک ہے، اور فاعل ہے اور یہ بھی فاعل کے اعتبار سے فاعل اسم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فاعل کا اعتبار کرتے ہوئے تثنیہ اور جمع کہا ہے اور فاعل اسم ہوتا ہے، تو حقیقی طور پر تثنیہ اور جمع ہونا یہ اسم کی علامت ہے، فعل کی علامت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں والنعت، ٹھیک ہے، تعریف صفت جو ہوتی ہے وہ یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ والتصغیر، اور تصغیر جو ہے یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الفعل لا یوصف ولا یصغر، اس لیے کہ فعل کی نہ صفت لائی جاتی ہے، لا یصغر، نہ ہی تصغیر لائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ صفت جو ہے یہ اسم کی ہی ہوتی ہے اور جناب تصغیر جو ہے یہ بھی اسم کی ہی ہوتی ہے، فعل وغیرہ کی نہیں ہوتی۔ آگے فرماتے ہیں والنداء، والنداء، اور ندا منادا ہونا یہ بھی علامت ہے اسم کی۔ مثال کے طور پر یا زید، یا زید، ٹھیک ہے، تو منادا جو ہے جس کو ہم بلا رہے ہیں، ندا کے اندر مقصد بلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بلایا جس کو جاتا ہے وہ اسم ہی ہوتا ہے، کسی چیز کا نام ہی ہوگا جس کو ہم بلا رہے ہوں گے، نہ کہ کوئی فعل ہوتا ہے۔ فعل کو نہیں بلاتے بلکہ کسی انسان کو بلا رہے ہیں، تو زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، تو یہ نام ہی ہوں گے۔ تو منادا ندا کا ہونا یہ بھی جو ہے وہ اسم کی علامت ہے۔ یہ علامتیں بیان کر دیں۔ آگے جناب فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْإِسْمِ، خواص الاسمی، فرماتے ہیں بے شک یہ تمام اسم کے خاصے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسم کے خاصے ہیں، افعال جو ہیں ان کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ اور اچھا یہ باقی یہاں تک گفتگو ہو گئی۔ وَمَعْنَ الْإِخْبَارِ عَنْهُ، یہاں سے لے کر آگے مبتدا تک، وَمَعْنَ الْإِخْبَارِ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا أَوْ مُبْتَدَأً، یہ جو عبارت ہے یہ ماقبل جو عبارت اس کی وضاحت ہے۔ شروع میں بات کی نا صحت الاخبار، یعنی اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو، اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو، تو اس عبارت کی وضاحت ہے، ٹھیک ہے، یعنی مسند الیہ ہو، مسند الیہ ہو، تو مسند الیہ ہو تو اس سے مراد کیا ہے کہ مبتدا وغیرہ ہی ہے یا پھر فاعل وغیرہ بھی ہوتا ہے، فاعل مفعول۔ تو اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے یہ جو کہا ہے کہ علامتہ صحت الاخبار عنہ، ٹھیک ہے، کہ اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو۔ اب خبر دینا اس کے بارے میں صحیح سے مراد صرف مبتدا نہیں ہے، چونکہ وہاں پر مثال بھی زید قائم مبتدا کی دی تھی۔ کوئی یہ سوچ سمجھ سکتا ہے کہ جناب شاید یہاں پر بات صرف مبتدا کی ہی ہے، کسی اور چیز کی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یکون محکوما علیہ،
وہ محکوم علیہ ہو یعنی جس پر حکم لگایا گیا ہو، ٹھیک ہے، لکونہ فاعلا تو وہ فاعل ہونے کے اعتبار سے ہو حکم، او مفعولا یا مفعول ہونے کے اعتبار سے ہو، او مبتداء یا مبتدا ہونے کے اعتبار سے ہو، ٹھیک ہے۔ تو عام رکھا ہے یا تخصیص نہیں ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور وضاحت سنتے جائیں، مفعولا کا ہے تو یہاں نائب الفاعل مراد ہے، نائب الفاعل مراد ہے۔ فرماتے ہیں المراد بھی مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مراد مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے، ٹھیک ہے، نائب الفاعل مراد ہے یہاں مفعول سے۔ وَإِلَّا فَالْمَفَاعِلُ الْخَمْسَةُ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ، جو مفاعل خمس ہیں ان میں سے کوئی محکوم علیہ بنتا نہیں ہے، ان پر حکم نہیں لگتا۔ مثال کے طور پر مثال لے لیں، ناصر زید امرا، زید نے امر کی مدد کی، اب یہ مدد کرنے کا جو حکم ہے یہ زید پر لگ رہا ہے، امر پر نہیں لگ رہا، مفعول بھی واقع ہو رہا ہے اس پر نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مفعول جو ہوتے ہیں یہ محکوم علیہ نہیں ہوتے، تو یہاں پر مفعول کو محکوم علیہ ذکر کیا ہے تو مفعول سے مراد یہاں نائب الفاعل ہے، نہ کہ وہ حقیقی جو مفاعل خمسہ ہیں وہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو عبارت آ رہی ہے تو اس کے اندر صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَيُسَمَّى اسمن، اور اس کا نام رکھا گیا ہے اسم، اسم نام رکھا گیا ہے کیوں، لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ، اس لیے کہ یہ اپنی دونوں قسموں پر بلند مرتبہ ہے، بلند مرتبہ فعل اور حرف پر۔ وہ بلند مرتبہ کیسے ہے؟ بلند مرتبہ اس طرح ہے کہ جناب صرف اسم سے ہی بات پوری ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے فعل کی حاجت نہیں ہوتی، حرف کی حاجت نہیں ہوتی۔ زید قائم کی مثال ہی لے لیں، زید بھی اسم ہے، قائم بھی اسم ہے، فعل وغیرہ کی حاجت نہیں پڑی، حرف کی حاجت نہیں پڑی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہی کلام تام ہو جاتا ہے، تو اس بنا پر یہ اپنے دونوں جو دیگر قسیمیں ہیں، ٹھیک ہے، مقابل جو دیگر چیزیں ہیں ان سے یہ بلند ہوتا ہے، اس بلندی کی وجہ سے اسے جو ہے وہ اسم کہتے ہیں۔ اچھا لا لکونہ اسما علی المعنی، نہ کہ اس وجہ سے کہ یہ اپنے معنی پر علامت اور نشانی ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ ایک اور بات سمجھ لیں، یہاں پر صاحب کتاب نے ایک اختلاف کی طرف اشارہ کر دیا ہے، ایک اختلاف کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس اختلاف کو سمجھ لیں آپ، دیگر اختلاف کوشش کی ہے میں نے کہ زیادہ اختلافات میں نہ پڑھا جائے، کیونکہ یہ بنیادی کتاب ہے اور اختلافات وغیرہ آگے کافیہ، شرح جامی اور آگے جو منتہی کتب ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر پڑھے جائیں گے اور پڑھیے گا آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر میں نے کوشش کی اختلافات نہ بیان کیے جائیں۔ تو ایک بات جو ہے وہ میں بیان کر دوں، تو وہ یہ ہے کہ اسم کی اصل کیا ہے۔ اسم کے حوالے سے اختلاف ہے، بصریوں کے نزدیک اسم کی جو اصل ہے وہ سمون ہے، سمون ہے، اور سمون کا معنی بلند درجہ۔ صاحب کتاب نے بھی یہی لکھا ہے، یسمى اسما لسموه علی قسیمہ، اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی دونوں قسموں پر بلند ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لا لکونہ اسما علی المعنی، یہ جو عبارت ہے اس سے صاحب کتاب نے کوفیوں کے مذہب کا رد کر دیا ہے۔ کوفیوں کے نزدیک وسم ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے علامت، ٹھیک۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اسے اسم اس لیے نہیں کہتے کہ جناب یہ اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے، وہ تو فعل بھی اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اسم کا خاصہ پھر کیسے ہوا، تو وہ تو فعل بھی کام کر رہا ہے۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ کوفیوں کا مذہب نہیں ہے درست، ٹھیک ہے نا، اس کا رد کر دیا صاحب کتاب نے اور بصریوں کے مذہب کو لیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وحد الفعل، یہاں سے آگے فعل کی تعریف ہوگی، پھر آگے انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔